چھوٹا ہوں، میں اللہ اکبر اپنی زبان پہ لے آتا ہوں، اللہ تو بڑا ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میری جان، یہ میری محبت کیا چیز ہے، میں ان سب کو تیرے لیے قربان کرتا ہوں۔ وبشر المخبتین، یہ درس ہے قربانی کے، درس کے اندر درس ہے، قربانی کا جب سبق اللہ دے رہا ہے، یہ قربانی کا قرآنی سبق ہے، قربانی کا قرآنی سبق۔ وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور پھر اللہ نے یہاں چلتے چلتے اس سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سنو، قربانی تم کر رہے ہو، پچھلے دنوں خبر آئی کہ جی دنیا کا مہنگا ترین جانور بنگلہ دیش کے اندر وہ بکا، پتہ نہیں 70 یا 75 لاکھ کے اندر ایک جانور بکا۔ لوگ اپنے ذوق کے حساب سے قربانی کرتے ہیں، لیکن سنو، قربانی کرنے میں اور جانور کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا کہ لوگ کہیں گے بڑا موٹا تازہ جانور اس نے قربان کیا ہے، بڑا پیسے والا ہے۔ نہ، تم نے قربانی کرنی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تم نے قربانی کرنی ہے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تم نے قربانی کرنی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ایک شخص ضرورت مند ہے، اس کے پاس گوشت کے کھانے کی استطاعت نہیں ہے، جانور ذبح نہیں کر سکتا لیکن مانگتا بھی نہیں ہے، یہ قانع ہے۔ معتر ایسا ہے اس کے پاس صبح کا ہے شام کا نہیں ہے، وہ مانگ سکتا ہے، لہٰذا جب تم قربانی کرو تو تم ان کو کچھ حصہ دے دو، لیکن یہ یاد رکھو لن ینال اللہ لحومها، یہ قربانی کہتے اس لیے ہیں کہ تم اس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہو، تو نہ اللہ کے پاس گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کے پاس خون پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے اللہ کے پاس تو وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، گویا قربانی نے آج یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، اور اللہ نے اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے قد و کاٹ کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تم دلوں کے کس اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو، تم اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اے اللہ میری قربانی کا مقصد تجھے راضی کرنا، میری نماز کا مقصد تجھے راضی کرنا، اور میری انسانیت کی خدمت کا مقصد تجھے راضی کرنا، اللہ میرے حج کا مقصد تجھے راضی کرنا، اسی لیے حج نہیں کر رہا کہ لوگ حاجی کہیں، اسی لیے نماز نہیں پڑھ رہا کہ لوگ نیک کہیں، اسی لیے میں روزہ نہیں رکھ رہا لوگ روزے دار کہیں، صوم و صلاۃ کا پابند کہیں، نہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، میری عبادت اگر ہے تو اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے، اور یہی مسلمان آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں پر اجتماعی ظلم بھی ہوتا ہے، اور کئی قوموں پر ہوا۔ برما کے مسلمانوں کا پچھلے سالوں کے اندر آپ نے تذکرہ سنا، کس قدر بے دردی کے ساتھ ان کو تحت کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کا جرم کیا تھا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، صرف یہی جرم تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا بیج جب تمہارے دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایسا طاقتور درخت بن جاتا ہے، ایسا طاقتور درخت بن جاتا ہے کہ دنیا میں مخالفتوں کا طوفان اور موج اور تلاطم اس کو ہلا نہیں سکتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، چنانچہ آج یہی حال کشمیر کے مسلمانوں کا ہے، 70 برس سے ایک نقطۂ نظر پر کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلے میں توپیں ہیں، گولیاں ہیں، کلسٹر بم ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہم کھڑے ہوں گے، ہم کھڑے ہیں، ہم جس موقف پر ہیں وہ موقف سے ہم ہٹنے والے نہیں۔ یہی کشمیر کا مسلمان ہے،
کہ ایک آواز دیتا ہے اللہ اکبر، گولی چلتی ہے، گر پڑتا ہے، دوسرا وہ شخص اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو بھی گولی لگتی ہے، گر جاتا ہے، تیسرا کھڑا ہو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہر جملے پہ ایک آدمی گرتا گیا، لیکن مسلمان نے کہا ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اذان کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ یہ قربانی اگر ہے تو کشمیریوں کے اندر ہے۔ آج انہی کشمیریوں کا راستہ بند کیا جا رہا ہے، آج انہی کشمیریوں پر پھر ظلم کے پہاڑ اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے لیے دعا کریں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے لیے اپنی بساط کے مطابق تعاون کریں اور ان کی مدد کریں، اسی لیے کہ یہ اسلام نے عید کے ذریعے مجھے اور آپ کو درس دیا۔ عید کا درس کیا ہے؟ سب اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ نے عید کے ذریعے یہ درس دیا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چوہے کاٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ جب یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش الگ الگ ملک نہیں تھے، اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیکھو اگر کابل باوجود اس کے کہ دوسرا ملک ہے لیکن ہم دوسرے ملک کے اندر ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کسی مسلمان کو دنیا کے کسی کونے میں تکلیف پہنچے تو ہم بیتاب ہو جائیں، ہم ان کا تعاون کریں۔ چنانچہ یہ اسلامی رشتہ ایسا ہے، یہ مسجد کا رشتہ ایسا ہے، یہ دین کا رشتہ ایسا ہے جس نے یہ جغرافیائی حد بندوں کو ختم کر دیا ہے، رنگ کی تفریق کو ختم کر دیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے اسی مجمع میں جو لوگ آ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ترکی کے دوست بھی موجود ہیں، بنگلہ دیش کے دوست بھی موجود ہیں، ہندوستان کے دوست بھی ہیں، پاکستان کے دوست بھی ہیں، افریقہ کے بھی دوست موجود ہیں، عرب کے بھی دوست موجود ہیں۔ کسی بھی ملک کا کوئی پروگرام اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کلکم لآدم، تم سب کے سب اولاد آدم ہو، اور میرا دین اور میرے شعائر، یہ نمازیں، یہ مسجدیں اور یہ عبادت گاہیں، ان سارے لوگوں کو جن کو انسانیت نے رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر تقسیم کر دیا، یہ دین یہ جس نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ دین نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ بیرون دریا اگر ہم اپنے اندر طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، ہمیں مل کے رہنا ہوگا۔ ٹوڈے از عید الاضحیٰ، the day of Eid al-Adha, the day about it Rasulullah sallallahu alaihi wasallam announced, this is the greatest day of the year. إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. The reason the scholar has written why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is declaring the greatest day of the year is the day of Eid al-Adha. The reason because Allah subhanahu wa ta'ala has gathered all important act of worship in this day. The day you start with shahada, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. The message of these sentences is that you have accepted the most powerful is Allah subhanahu wa ta'ala. The most greatest system is Allah's given system of Quran. The greatest religion is the religion of Islam. So it means you are pronouncing, oh my Allah subhanahu wa ta'ala, I am humble before you. I am humble before you. That is why about this event, the event of Eid al-Adha, Allah subhanahu wa ta'ala announced glad tidings. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Who is the mukhbit? Mukhbit means who is humble before Allah subhanahu wa ta'ala. If someone is humble before Allah subhanahu wa ta'ala, he is humble before Allah's creation. That is why you have to submit yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the gist of Qurban. It is the reminder of the Qurbani and sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Ismail alayhi salam. That is why Allah subhanahu wa ta'ala said, فَلَهُ
أسلموا فإلهكم إله واحد. Today we are all gathered in spite of having different background, ethnic background, and different languages, different culture, but we are all united under the roof of masjid to offer the Salatul Eid, because we have pronounced Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. This kalma has united us. This kalma has made us united. So this we have to maintain this. This is the first important thing that makes a person from non-Muslim to Muslim. This is the sentence, Shahada. So for that, you have been asked to say Allahu Akbar, Allahu Akbar. So the beginning of this day is this. Now this is the day in which Hujjaj, they are moving from Muzdalifah to Mina, and from Mina to Jamarat, and they are again maintaining the Sunnah of Hazrat Ibrahim alayhi salam. And the lesson for us, they are throwing the stone on Jamarat. In today's terms, we say they are throwing the stone on Shaitan. No doubt, Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam threw the stone on Shaitan when he tried to stop Ibrahim alayhi salatu wassalam to sacrifice his son. That is why Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam threw the stone. What Hazrat Ibrahim did, it has been made the sunnah for the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a symbolic, and it was the message, and it is message. Whenever and whatever the age you have, you feel that some powers, shaitanic power, are diverting you from the right path. So you have to stand like Ibrahim alayhi salatu wasalam. And you say, Rahman li shaitan, wa izan li rahman, I will follow, but my Allah subhanahu wa ta'ala will ask. I will follow Allah subhanahu wa ta'ala. So this Eid is the reminder for that. That is why Allah subhanahu wa ta'ala says, فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. And the day when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam announced and introduced Qurbani to the Ummah. Before that, the people used to sacrifice the animals, but they used to separate some piece of meat from the animal. And some piece of meat were kept in Baitullah, and the blood is also taken and it is put on the walls of Baitullah. But here Allah subhanahu wa ta'ala said, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. This piece of meat is not reaching to Allah subhanahu wa ta'ala. The blood of the animal is not reaching to Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala required from you, it is your sincerity. It is your sincerity, ikhlas. So you are doing Qurbani just to please Allah subhanahu wa ta'ala. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ. So big and huge animal, they are standing before you to be slaughtered. And just it reminds us when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sacrificed 100 camels. Out of 100 camels, 63 camels were slaughtered by the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But it was not the way that today to control a camel for slaughtering, so difficult task. No ordinary person can sacrifice, can slaughter a camel. But what happened in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when the camels saw upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they realized this is the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Every camel in line, they are coming before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and
they are presenting themselves for sacrifice. So this was the mu'jiza, miracle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At the same time, it is the lesson for us. Today we are sacrifice animals and doing qurbani. It is the sunnah of Allah's Khalil Ibrahim. It is the sunnah of Allah's Habib Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have to maintain it and we have to complete it, and we have to remember Allah subhanahu wa ta'ala and be humble, and we should also remember our Muslim brothers who are suffering these days, especially nowadays. The Muslims are suffering in Kashmir, but India and the government of India is doing against them. Everybody knows. So they are in most difficult time. But one thing you have to appreciate to the people of Kashmir, what they took the decision and what they realized for last 70 years. They are standing on that point and they are saying we are Muslim and we have the right to decide our own self. So we have to support them and we have to remember them and we have to do the dua for them. Indeed, they are in a difficult time, and I have asked our imams to recite Qunut Nazila in each Fajr prayer every day. This is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When Muslims are in difficult time, so Qunut Nazila is offered. So may Allah subhanahu wa ta'ala make their life easy, and may Allah subhanahu wa ta'ala make the life of every Muslim who are in trouble in all over the world. May Allah subhanahu wa ta'ala give them good life and freedom of expression and freedom of practice. We are also enjoying in Hong Kong. Hong Kong is now in difficult time, in turmoil. So we have to stand with the people of Hong Kong. With the people of Hong Kong. What we are enjoying, the same system we want it should be maintained. And we are free to practice our deen, and this is the gift of Allah subhanahu wa ta'ala. And we support. But one thing, we have to avoid to participate any violent protest. So for that, this is my advice. So you have the right to keep any point of view. It is a political thing, no doubt. And we should also not give the message that just we are getting the benefit living here, but we are not participating in suffering of the people of Hong Kong. No, we have to participate. We have to participate in a manner that we want progress and development of this city. But at the same time, we are not allowed, we should not take part in any violent act. And the violent act, because it is against our religion, it is against our identity. Our identity here in Hong Kong is most peaceful people. For last 150 years, so we have to maintain it. And may Allah subhanahu wa ta'ala keep every person who is living here safe and secure, and keep this city free, and keep this city protected from all kind of difficulties and turmoils. Now we will offer Salat, 2 rakats Salat Eid al-Azha. The way to offer it is 2 rakat without adhan and iqamah. And khutbah is said after Salat, after Jama'ah. So first rakat, Imam will start and he will recite Subhanakallah, you will recite. So after Subhanakallah, Imam will raise the hand saying Allahu Akbar. 1 time, 2 times, 3 times. And after the 3rd time, he will start Fatiha and Surah. And he will complete 1 rakat as usual. In 2nd rakat, before going to Raku, Imam will say 3 additional takbir. Allahu Akbar, raising the hand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. And then 4th takbir, he will go to Raku. You will also follow. So this is the way of performance of Eid al-Azha Salat. May Allah subhanahu wa ta'ala accept
each of everyone. May Allah subhanahu wa ta'ala give you the barakah in your life. Now you can give the result.